موقع جائے نا جب کشمکش حیات میں ڈگمگائے، کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے، اس کے لیے تھی۔ اب کیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، رسمیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں کارخانوں سے تیار ہوتا، ایک بھی نہیں مسجد میں سے نماز پڑھ کر وہ نکلتا جس کو ہم دیکھیں کہ واقعی نماز نہیں، وہ بنا دیا اس کو۔ ہاں کیا اب اس کی گردن کسی کے سامنے خامنی ہوگی؟ بڑے سے بڑا بات جبروت اس کو نہیں ہلا سکتا۔ جب قاضی ابن ابی زیب کا پڑھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی آیا، عباسیوں سے بڑا جبروت تھا، مسجد حرام میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، ابن ابی زیب نہیں کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین احترام کرنا چاہیے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے اس دن ہوں گے لوگ جب خدا کی عدالت لگی ہوگی۔ خلیفہ کعب رویا، اس نے کہا بالکل سچ کہا ابن ابی زیب نے، یار میرے سامنے کیا کھڑا ہونا، کھڑا تو اس دن ہونا جس دن مالک کائنات تخت پر جلوہ گر ہو۔ یہ کون سی چیز نماز تیار کرتی؟ یہ ہماری نمازیں نہیں تھی کہ نمازیں بھی ہیں صفر، کچھ نہیں نتیجہ، نمازی جھوٹ بولتے ہیں۔ حج ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ ابلیس نے کہا اپنی مجلس شورا میں کہ چلو تم کیوں پریشان ہوگے کہ میرا تختہ اٹھ جائے گا، کیا کرے گی یہ امت اگر یہ جاتی ہے مکے میں 20 دن، میرا کیا بگاڑیں گے؟ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیاز۔ اس نے کہا میں نے ان کی تلوار کند کرتی ہے، اب وہ جذبہ جہادی نہیں ہے، جوش ہی نہیں، یہ انقلاب چاہتے نہیں، میرا کیا بگاڑیں؟ 80 لاکھ بھی آ جائے بس پھر کر آ جائیں گے کہ ہم نے بہت سے لیے تو ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے یہ باتیں تھیں۔ اصل عبادت پوری زندگی خدا کی اطاعت، غلبہ اسلام، مگر اس کے لیے تیار یہ چار کرتے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جو یہ کورس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی وہ اصل بات نہیں کر سکتا، مگر صحیح ایمانوں میں سمجھ کر کے نماز کیا ہے۔ میں نے صرف ایک کا آپ کے سامنے عرض کیا، ہاتھ اٹھانے کا، یقین جانے اگر نماز پر لیکچر ہوں کبھی آپ کے سامنے رکوع سجدے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے خزانے بھر دی، یہ کوئی رسم ہے جو روک لا کر؟ مگر ہماری ساری عمر گزر گئی، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں یہاں باندھ، کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ چھوڑنے کیوں، چھوڑے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین نے چھوڑ کر پڑھی، کوئی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں امت میں، سب اللہ کے رسول کر صحابہ کے، خدا کے لیے یہی مناظرہ چھوڑو، مگر سمجھ جو رہے گا کہ چھوڑنے کیوں، وہ خود کبھی چھوڑے گا، کہے گا چھوڑنے کا مزہ جو ہے باندھنے میں نہیں، جو باندھنے کا سمجھ جائے گا کہ باندھنا کیا، وہ اس کی لذت محسوس کرے گا، ویرائٹی ہوگی، کبھی وہ سمجھے گا ناف کے نیچے کیا، کبھی سینے کو سمجھے گا، مگر یہ علم گم ہو، کیا کروں؟ میں ساتھ کہتا ہوں یہ علماء جو کہتے ہیں بیڑا انہوں نے کر کی، 4 عرب پڑے اور مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گئے، گروہ بنا لیے، دکانیں بنائی، بڑھنے نہیں دیتے امت، جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، گمراہ بڑے بڑے امام اور نیک لوگوں کا طریقہ امت کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں اور یہ کیوں۔ یہی تو حافظ گھمری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے رہو گے یہ نماز حضور کی ہے یہ نہیں، تو غیر مسلموں کو منہ ہی نہیں دکھا سکتے، وہ کہیں گے 5 وقت مجمع عام میں رسول نماز پڑھتا رہا تھا مسلمانوں کو، وہ بھی یاد نہیں، وہ تمہاری سندیں دیکھتے رہیں گے کہ اس کے راوی کمزور ہیں۔ مانو کہ یہ سارے کام حضور نے کیے اور امت نے ان کو سنبھال لیا۔ آپ حضرات ہیں اساتذہ، میں آپ کے سامنے آپ کے گروہ کے ایک شخص کا غلام رسول نامی سے اللہ رحمت فرمائے، پرائمری اسکول کے ہیڈماسٹر سے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں فوت ہوئے، اللہ نے ان سے دین کا انہوں نے اپنا واقعہ بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے جب طالب علم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی نمازیں کیوں، انہوں نے کہا بیٹا سنو، ہم جب پرائمری میں پڑھتے تھے ہندو مسلم بچے مشترک تھے، ایک دن ہمارے استاد آئے ہیڈماسٹر غلام رسول صاحب اللہ رحمۃ اللہ، انہوں نے ہمیں کہا مسلم لڑکے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، مگر میرے ہی بچپن کی ایک بات سن لو، مسلمانوں میں جتنی نمازیں یہ کسی نے دل سے نہیں کری، یہ سب اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور کی کوئی سنت مٹ جائے، اس لیے اس نے مالکیوں کو کہہ دیا اور جعفریوں کو تم چھوڑنے پر لگ جاؤ، حنفیوں کو کہہ دیا اور حنبلیوں کو ناف کے نیچے باندھو۔ یہ نمونے سرکار کے ہیں، اس لیے جب تم ساتھ ساتھ کھڑے ہو نا اور کسی نے یوں کیا تو خوش ہو جایا کرو کہ یار ایک تصویر حضور کی میرے پاس ہے، یہ ہے ناراض ہونے کی بات۔ یہ خود بات ہے بہاولپور میں پڑھیں، بالکل جو پڑھے گا نا دین کو وہ مان جائے، میں حوالے دے دوں گا کہ آ کر دیکھا کتنے صحابہ یہ کر رہے، جانے دو یہ بحثیں کچھ فائدہ نہیں، کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ظاہری بات کیجیے، کیوں ڈھونڈو کہ چھوڑتا کیوں اور باندھتا کیوں۔ پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے اور کبھی سنیں گے میرے لیکچر، مان جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پر یہ بات چلی ہے، مناظرے کیوں، ہر عالم خود ہی یہ کرے کہ کبھی چھوڑے اور کبھی باندھے، کیوں کا نہیں پتہ، حکم ہے، حکم کیا، حکم سارے ہی اللہ کے رسول نے دیے، صحابہ نے دیے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ حضور نے ستون فرمائے،
اصل عمارت نہیں ہے، اصل عمارت وہی ہے جو ہے جو چھت ہے، دیواریں ہیں، دروازے، وہ تو پورا دین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی، مگر اس کو سنبھالا ہے انہوں نے کہ نماز آپ پڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کیا ٹریننگ دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ اس کا کام یہ روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جاؤ گے، ہر وقت ذہن میں یہ خیال جازی ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں نا، سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، شام کا وقت ہے، 1 منٹ باقی ہے، آپ جاتے ہیں باتھ روم میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو لاکھوں بھی کوئی دے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم نہیں، یہ بھی ہوا جب اللہ اکبر ہوگا، کیسی اطاعت کروائی جا رہی، اور 30 مہینے یا 30 دن یا 29 دن یہ کورس جاری رہتا، صبح سے شام تک ذہن میں بیٹھا خدا دیکھ رہا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بے حیائی اور برائی کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کیا پھر ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ کھاتا پیتا رہا۔ ایسے روزے خدا نے کیا کرنا، یہ تو ایک مشق تھی کہ تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کیا، اگر زکوٰۃ بخل سے آدمی کو پاک نہیں کرتی، چلو 2.5% دیتا تھا، اس کے بعد وہ دیکھتا رشتہ دار مر رہا، غریب مر رہا، وہ کہتا میں نے وہ قانونی حکم پورا کر دیا، میں کیا زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو ایک صرف اشارہ تھا، ورنہ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، کنجوسی سے آدمی پاک ہوتا، وہ بیتاب ہو، ڈھونڈتا رہا موقع کہ کبھی میرے سامنے کوئی حاج مانگ رہا ہے، میں بے دریغ تھا۔ اور یہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتوحات المکیہ میں کہ جب مسکین سامنے آتا ہے اور آپ اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، آپ مسکین کا کچھ نہیں بنا رہے، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں، 10 کا نوٹ نکال رہا ہے، یہی قیمت وہاں لکھی جا رہی ہے کہ میرا نام دیا تھا مسکین نے، بھائی بڑی عزت کی۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا ان کو امیر نہیں بنا سکتا؟ یہ تمہارے دروازے پر جو آیا خدا کیا ان کو کمی اس کو نہیں دے سکتا، اور آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ غریب بنا سکتا؟ یہ کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ہم سب جو پیدا ہونے والے تھے سارے نکالے، باپ کو دکھا دیا کہ یہ بیٹے ہیں بیٹے، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بیمار تھے، کچھ تندرست، کوئی لولے لنگڑے، تو کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل تھا، تو سب کو برابر بنا دے۔ تو جو فلسفہ ہے دین کا کہ نصف صبر ہے دین، نصف شکر، اللہ نے سمجھا آدم پرچے تو 2 ہی دینے، سب کو ایک جیسے دیتا کیسے امتحان ہو، کچھ کو نہ دے کر ان کا صبر دیکھوں گا، کچھ کو دے کر ان کا شکر دیکھوں گا، 2 ہی پرچے۔ اب شکر کا امتحان ہو رہا کہ مجھے دیا ہے، میرے سامنے ایک مسکین آیا، اس نے کہا بھائی اللہ نے آپ کو دیا، میری مدد کرو۔ اب روایت میں آتا خدا دعا ہے اگر یہ سائل جو ان میں سے کوئی جھوٹے نہ ہوتے، جھوٹے نہیں ہیں جو حقدار نہیں، تو فرمایا جو نہیں نہ دیتے میں ان کو اسی وقت زمین میں دفنا دیتا کہ میرا دیا مالا میرے نام پر ایک بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا، تم زندہ رہنے کے قابل، مگر تم کو کوئی جھوٹے نہیں ہیں، تمہارا بہانہ بن جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے ان المسکین رسول اللہ، ٹیکس کلیکٹر آتا ہے، انسپیکٹر آپ چاہے مگر چوری صاحب آیا لایا فروٹ اور ٹھگ، مگر ایک اللہ کا انسپیکٹر آتا ہے مسکین لینے کے لیے، فرمایا ان المسکین رسول اللہ، مسکین خود آیا، اللہ کا بھیجا ہوا آیا، منات المسکین آپ کا ذات اللہ، مسکین کو دور دیا، مسکین کو نہیں دیا، یہ تو اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ نہیں دیا، تمام من المسکین قد من اللہ، اب جب تو نے مسکین کو نہیں دیا تو مسکین کو خالی نہیں موڑا، تو نے اللہ کو لوٹا دیا۔ اس لیے زکوٰۃ بخل سے پاک کرتی، حب دنیا رافع سعادت زکوٰۃ ہم مساوات آخر، یہ 4 پلرز کیوں نہیں کر، یہ مقصود نہیں تھے کہ یہی رک جانا، یہ ان سے وسائل سے آگے کچھ کام لینا کہ نماز کے ذریعے بے حیائی اور برائی سے بچنا سکھا لے، روزہ تقویٰ پیدا کرے، زکوٰۃ جو ہے اثار اور سخاوت سکھائے، کہ لوٹاتے چلے جاؤ، جن کے ہم نام لیوا کل بھی خطبے میں پڑھا، مگر کوئی نہیں، میں دہراتا رہتا ہوں، یہ کندھے مقرر ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ دین کیا؟ شاعر کہتا ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، اللہ کے رسول کا سودائی ہو جائے، آپ کی محبت میں، اس کے ساتھ دین کیا؟ قرآن حدیث جو کہ بھرا ہوا، محبت پیدا ہوگی، مسئلے حل ہو جائیں۔ جب محبت ہی نہیں ہو کیا ہم آپ کے حکموں کا احترام کریں؟ وہ قانونی باتیں رہ جائیں گی، نہیں، محبت میں طاقت ہے، وہ کہتی ہے حضور فرما رہا ہے تو آرام سے بیٹھا، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ جب اللہ کے رسول کا دیوانہ ہو جاتا، دین شاید سے میٹھا، اس کے تلخ کام بھی از محبت تلخہ شیریں سے، کڑوے حکم بھی کڑوے نہیں نظر، بے ایمانوں کو نظر آتے ہیں، وہ تو کڑوے حکم کو شہد کی طرح پیتا ہے کہ میرے آقا فرما رہے، حضور کہہ رہے۔
تو زکات کے ذریعے حب دنیا ختم ہو جائے، پاک ہو جاتا ہے مال، بے شک کروڑوں اربوں۔ اب دیکھیں نا حضور نے جو زکات سکھائی اس کا نمونہ، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 2.5 دیتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عام رمادہ، قحط کا سال، بارش نہیں ہوئی، دنیا تباہ ہو گئی، راکھ اڑنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے، مصلے پر ہوتے جن کے لیے جنت کی بشارت۔ حضور نے خود فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، اس کے پاس عورت وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا کس کا بتایا؟ عمر بن خطاب، یہ ان کی حور۔ تو عمر میں تیری غیرت کی وجہ سے ادھر نہیں گیا کہ اس کی بیوی وہاں وضو کرے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ آپ سے بھی کوئی غیرت؟ تو ایسے آدمی رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے امت پکڑی گئی ہے تو معاف کر، یہ امت پر عذاب آ گیا، اگر میرا کوئی قصور ہے بخش۔ تو حضرت عمر رضی کے زمانے میں اسکیٹ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شام سے اتنی دور سے اونٹوں کی کتاریں غلے سے لدی منگوائے، زکات اور 2.5% کا نام ہے، بخل سے پاک ہونے کا مال پہنچا۔ لوگ جو تھے بیچارے بھوکے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آ کر ملے باہری شہر کے، کیا من پر 1 روپیہ نفع لے لے، انہوں نے کہا مجھے تو زیادہ ملتا۔ دوسرے نے کہا 2 لے لے، وہ کہتے گئے نہیں زیادہ ملتا۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں عثمان نے یار کتنا لینا، کون اس کو نفع اتنا دیتا۔ مگر ایسی ہی بات ہوئی جو اللہ کی قسم میں بیان کرتا ہوں، مگر اگر یہ موت پر تاریخوں ثابت نہ ہوتی ہم دنیا دار مانتے ہی نا کہ اس طرح کا کاروبار بھی ہوتا۔ صبح کو آگ پہ منادی نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ عثمان کے دروازے پر لوگ آئیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جائیں، 1 پیسہ بھی نہیں لیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے تھے اتنا نفع ملتا؟ فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ 700 گنا واللہ ضاعف الویسا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی کئی گنا کر دے گا۔ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا تھا، مخلوق سے کیا لینا؟ یہ زکات تھی، اب قانونی کے پڑ جائے تو وہ بھی نہیں، بہت تھوڑے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں مسکینوں کو ترسا دے، باہر بیٹھے ہیں بیچارے صبح سے شام پہ، شیخ صاحب ابھی فارغ نہیں ہے، زکات دے رہے۔ والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، قرآن تو کہتا ہے نیک بندے جب زکات دے رہے ہوتے ہیں تو بجائے اٹھنے کہ ان کے سر جھکے ہوئے، وہ آدمی سے سر جھکا کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں بنایا، ورنہ اس کی طرح میں نہیں ڈر دھکے کھا سکتا، جھکے ہوئے سر کے ساتھ غرور نہیں ہو۔ اب کہاں آل رسول میں سے امام علی زین العابدین کہ جب کسی شخص کو کوئی پیسہ دیتے مسکین کو، ہاتھ پر رکھتے پھر اٹھا لیتے، اس کو بوسہ دیتے پھر پکڑا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا میرے جد امجد نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسکین کو دیتا کہ اس کے ہاتھ پر جانے سے پہلے وہ خدا کے دائیں ہاتھ پر چلا جاتا۔ اس کے لیے یہ پیسہ عام پیسہ نہیں رہا، اس کو تو خدا کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس کو بوسہ دینا تھا۔ اتنی قدر کے قابل ہے یہ دولت جو خدا کے راستے میں خرچ کی۔ اور حج کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو حج کرے بے حیائی کے کام نہ کرے ویسے لوٹتا جیسے اس کی ماں نے جنا۔ اب ملا ایت نے کیا مانا تراشے کہ سارے جان کے جرم کرو، سال بھر چلے جاؤ مکہ، گندگی دھونے کا مقام ہے وہاں ہو جاؤ گے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ رسول کا یہ منشا تھا علیہ السلام، توبہ کرو۔ رسول کریم نے جو فرمایا تھا اگر صحیح حج کیا اور سمجھ کر کیا کہ کعبہ کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں، یہ پتھر کیا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے رہے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کیوں نہیں؟ آپ 1000 کتاب دیکھیں حج پر لکھیں گے ایسے چکر یا یہ پڑھنا، یا جن میں سے ایک حرف ثابت نہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے کوئی دعا سکھائی کہ پرنالے میں یہ پڑھو، دروازے پر، وہ ڈھیروں کے ڈھیر، اور یہ ایک بھی نہیں لکھتا یہ ہے کیا، یہ کنکریاں کیوں مارے؟ شیطان تھا اس کو ماری تھی، شیطان تو اب نظر ہی نہیں آتا، کس کو مار؟ کوئی فلسفہ بتاؤ بھائی، اللہ نے عقل دی ہے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چکر اور ساتھ کنکریاں بھی ساتھ میں کیا، یہ کیوں میں نے اشارے کر دیے؟ یہ توفیق اللہ نے امام غزالی کو اور اسی طرح شیخ ابن چند لوگوں کو دی، شاہ ولی اللہ بھی جنہوں نے کیوں پر کچھ لکھا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا پھر دین تحکم اور زبردستی نہیں نظر آئے گا کہ خواہ دین نے یہ حکم دیے، آپ ایک ایک بات پر اعلان کریں گے، پکار اٹھیں گے کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے۔ اس کی فلسفی اور حکمت بیان کی۔ تو حج اگر آپ نے فرمایا لوٹ کر آتا ایسا، تو یہ نہیں کہ آٹومیٹک لوٹ کر نہیں، اس کو ایسا ہو کر آنا چاہیے، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ جب وہ حج کر آئے تو لوگ ایسے ہی دیکھیں یار جس دن یہ دنیا میں پیدا ہوا اس دن بھی یہ کوئی گناہ نہیں اس کا تھا، اب بھی یہ پاک ہو گیا، اب کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں مارتا۔ اور اگر اس کے الٹ نتیجہ آپ سب جانتے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ حج کرنے سے پہلے اچھا آدمی تھا، حج کرنے کے بعد تو بالکل یہ تباہی ہو، توبہ تو یہ حج تھا جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ حج کو تو بدلنا چاہیے تھا کہ وہ نیا انسان جنم لے کر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بائبل میں آتا ہے کہ یہودی عالم نے پوچھا
کہ استاد جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔